ویلکم ٹو آسما کوین ون چینل. ہیو اے ویری نائس ڈے ڈیئر. السلام علیکم. جانثار میں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ غزنوی نے کس طرح میٹھی میٹھی کر کے فرح کو اپنی لائف سے آؤٹ کر دیا ہے. دعا اور نوشیروان کے بیچ میں فرح کو لے کر جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو چکی ہیں. دونوں ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی محبت سے اپنے رشتے کو نبھاتے دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے. نوشیروان دعا کے گھر بھی جاتا ہے، اس کے پیرنٹس سے ملاقات کرتا ہے اور یہ سب دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا. دوسری طرف ہم فراز کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح ہٹ درمی سے اپنی انہی پرانی حرکتوں پہ قائم دائم ہے. بہن کا نکاح بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بہنوئی کی عزت نہیں کرتا. دراصل بات یہ ہے کہ ہم آئینہ دیکھنے کے عادی ہیں. جیسا وہ خود ہے، جیسی اس کی اپنی نیچر ہے، جتنی گندی ذہنیت وہ خود رکھتا ہے، بالکل ویسی ہی رائے وہ دوسروں کے بارے میں بھی رکھتا ہے کہ یقیناً یہ بھی اسی طرح کی گھٹیا سوچ اور ذہنیت رکھتے ہوں گے. نکاح ہو چکا ہے، اس کے بابا اجازت دے دیتے ہیں اپنی بیٹی اور داماد کو ایک ساتھ باہر جانے کے لیے، لیکن فراز یہ سب ہوتا نہیں دیکھ پاتا. اس پہ بہت سے گھٹیا الزامات لگاتا ہے اور بات کو بگاڑ دیتا ہے. لیکن فراز کی ان سب حرکتوں سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ڈرامہ جلدی کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے اور فراز کا انجام کچھ اچھا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو فراز کی حقیقت تو کھل کر سب کے سامنے آئے گی اور وہ بڑی محفل میں ذلیل ہوگا. جس طرح وہ دوسروں کو ذلیل کرتا پھرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے، یہ سب کچھ اب اس پہ خود بھی بیتے گی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب فراز کی ساری جو حرکتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. فراز بہت بے عزت ہوگا، رسوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سب سے معافی بھی مانگے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اور نوشیروان بہت خوش ہیں اور نوشیروان اپنی وائف دعا کے ساتھ اپنے آبائی گھر جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے، جہاں دعا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اس کی بہت عزت کی جاتی ہے، اس سے بہت ہی محبت بھرا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور یہ سب دیکھ کر کشمالہ جل بھن کر کوئلہ ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دلہن وہ جو پیا من بھائے، تو جو پیا کو بھائے گی اف کورس ڈیٹ کہ اس کے والدین ہیں یا اس کے کو بھی رشتہ دار ہیں، وہ اسی کی عزت کریں گے، اسی کو محبت دیں گے. نوشیروان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ انہیں نوشیروان بہت خوش دکھائی دے. وہ دعا کے ساتھ خوش ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ ان کے گھر میں رہے، ان کے ساتھ رہے اور ان کے گھر میں خوب رونق ہو. یعنی دعا اور نوشیروان کے بچے ان کے گھر میں انہیں چہچہاتے اور کھلکھلاتے ہوئے دکھائی دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کشمالہ پہلے بھی دعا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکی ہے اور اب تو وہ حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہی ہے. ایسے میں وہ کچھ بھی غلط قدم اٹھا سکتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کس طرح کشمالہ بھی اس گھر سے کک آؤٹ ہو جائے گی. مجھے تو ہیپی اینڈنگ ہوتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ نوشیروان نے یہ بات پہلے ہی اپنے والدین کے کان میں ڈال دی ہے کہ کشمالہ پہلے بھی دعا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکی ہے. تو دعا کو مارنے کے لیے کشمالہ جو خطرناک چالیں چلنے والی ہے وہ ساری چالیں انشاءاللہ اسی پر الٹی پڑ جائیں گی اور ڈرامے کی بہت ہیپی اور بہت زبردست اینڈنگ ہوتی ہوئی دیکھیں گے ہم. اسٹے ٹیونڈ ود آسما کوین ون چینل. اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز اور ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا. اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ ڈیئر. اللہ حافظ.